اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک احزاب جو قرآن مجید کا 33 نمبر کا سورہ ہے اس کی 5 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جن کے نشانات ہیں 6 سے لے کر 10 تک۔ آیت نمبر 6 کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی مومنین کی جانوں پر خود ان سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں، اور نبی کے ازواج ان کی مائیں ہیں، اور کتاب اللہ کے روح سے رشتہ دار آپس میں مومنین اور مہاجرین سے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو، یہ حکم کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ نبی مومنین کی جانوں پر خود مومنین سے زیادہ تصرف کا حق رکھتے ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا تسلسل ہے، لہذا نبی کو مومنین پر ہر اعتبار سے ولایت و حاکمیت حاصل ہے، ایسی حاکمیت جو مومنین کی خود مختاری کے منافی نہ ہو۔ نہج البلاغہ میں مولا علی السلام کی وصیت ہے امام حسن علیہ السلام کے نام کہ دوسروں کے غلام نہ بن جاؤ جب اللہ نے تمہیں آزاد بنایا ہے۔ یہ مستدرک الوسائل میں موجود ہے۔ ایسی حاکمیت جو مومن کو عزت و سرفرازی دے۔ سورہ منافقون جو قرآن مجید کا 63 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، چونکہ اس ہستی کو حاکمیت کا حق دیا جا رہا ہے جو رحمت للعالمین ہے، اور مومنوں پر تو خصوصی طور پر شفیق و مہربان ہے۔ ارشاد ہوا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سورہ توبہ قرآن مجید کا 9 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 128 میں کہ بے تحقیق تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، تمہیں تکلیف میں دیکھنا اس پر شاق گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا نہایت خواہاں ہے، اور مومنین کے لیے نہایت شفیق مہربان ہے۔ اس ہستی کی اطاعت اور اس کے حکم کے نفاذ سے مومن ہر قید و بند سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور سورہ اعراف جو قرآن مجید کا 7 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 157 میں ارشاد ہوا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر لدے ہوئے بوجھ اور گلے کے طوق رسول اتارتے ہیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت مطلقہ ہے اور مومن کے تمام جوانب پر محیط ہے۔ مومن کی اپنی جان سے رسول کی جان عزیز ہے۔ حدیث میں ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے نزدیک اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اس کی جان و مال اور اولاد و تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مومن کی اپنی جان سے اولا ہے کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو اگر کوئی خطرہ لاحق ہو جائے تو مومن پر فرض ہے کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ دے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش مومن کی خواہش مقدم ہے کہ مومن کی کسی چیز کی خواہش ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اس کے خلاف ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش مقدم ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلائیں تو اس پر واجب ہے کہ کھانا ترک کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کرے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر کھانا ترک نہ کرنے والے کو یہ بد دعا ملی
کہ اللہ اسے شکم سیری نصیب نہ کرے۔ کسی معاملے میں خواہ دینی ہو یا دنیاوی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ خود مومن کے اپنے فیصلے پر مقدم ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ سورہ احزاب جو قرآن مجید کا 33 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اور کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں فیصلہ کریں تو انہیں اپنے معاملے کا اختیار حاصل رہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو وہ صریح گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ جنہیں اللہ کی طرف سے حاکمیت کا حق حاصل ہے وہ مومنین کے مصلحت اور مفاد کے مطابق حکومت کرتے ہیں، وہ اپنی حاکمیت کے ذریعے مومنین کی عزت، آزادی اور مفادات کو تحفظ دیتے ہیں، جبکہ جنہیں اللہ کی طرف سے یہ حق حاصل نہیں ہے وہ اپنی خواہش، اپنے مفادات کے مطابق حکومت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ ازواج نبی مومنین کی مائیں صرف اس لحاظ سے ہیں کہ مومنین پر ان کا احترام واجب ہے، اور ان کے ساتھ نکاح کرنا اسی طرح حرام ہے جس طرح اپنی حقیقی ماؤں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، یہ بھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے کہ اور ان کے ازواج سے ان کے بعد کبھی بھی نکاح نہ کرو۔ باقی احکام میں وہ ماں کی طرح نہیں ہے، سب مومنین ان کے لیے نامحرم ہیں، ان پر سب مومنین سے پردہ کرنا واجب تھا۔ ان ازواج کی صاحبزادیاں مومنین کے لیے مادری بہنیں نہیں ہیں کہ ان سے نکاح کرنا حرام ہو جائے، ان کے بھائی بہن مومنین کے خالہ و ماموں نہیں ہیں کہ کوئی شخص خال المومنین بن جائے اور کوئی خاتون اخت المومنین بن جائے۔ اس طرح ماں ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ مومنین کی وارث بن جائیں یا مومنین ان کے وارث بن جائیں۔ مولانا مودودی نے اس آیت کے ذیل میں تبریسی کی ایک روایت اصل کتاب کی طرف رجوع کیے بغیر نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے ابو الحسن، یہ شرف تو اسی وقت تک باقی ہے جب تک ہم لوگ اللہ کی اطاعت پر قائم رہیں۔ میری بیویوں میں سے جو بھی میرے بعد تیرے خلاف خروج کر کے اللہ کی نافرمانی کرے اسے تو طلاق دے دیجیے اور اس کو امہات المومنین کے شرف سے ساقط کر دیجیے۔ جب تک ازواج اللہ کی اطاعت پر قائم ہیں، انہوں نے یہ عبارت علامہ مودودی صاحب نے روح المعانی سے لی ہوگی، کیونکہ اس میں اس غلطی کے ساتھ یہ عبارت موجود ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ۔ ہجرت کے بعد مدینے میں اسلامی معاشرہ تشکیل دینے والے مہاجرین و انصار تھے۔ مہاجرین اپنے گھر، کاروبار اور رشتہ داروں سے دور زندگی گزار رہے تھے، اس لیے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرت اور مواخات کے ذریعے ایک وقتی قانون نافذ فرمایا جس کے تحت مہاجرین و انصار مواخات کے ذریعے ایک دوسرے کے وارث بن جاتے تھے۔ اس آیت کے ذریعے مواخات کے ذریعے توارث کا قانون منسوخ ہو گیا اور بتایا گیا کہ آئندہ خونی رشتہ داری میں اقربیت کی بنیاد پر وراثت تقسیم ہوگی۔ وراثت اس آیت کی صراحت کے بنا پر رشتہ داری کی بنیاد پر تقسیم ہوگی، اور رشتہ داری میں سب سے زیادہ قریب ترین اولاد اور والدین ہیں جو وراثت کی تقسیم میں موجود طبقات میں طبقہ اولیٰ میں آتے ہیں، لہذا باپ اور اس کی اولاد اس آیت کے مصداق اول ہے۔ چنانچہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے وارث ہونے پر اس آیت سے استدلال فرمایا۔ میراث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر تفصیل جاننا ہو تو سورہ نمل کی آیت نمبر 16 اور سورہ مریم کی آیت نمبر 6 دیکھی جا سکتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، اپنے دوستوں پر احسان سے مراد وصیت ہے۔ وصیت کی صورت میں ارحام یعنی رشتہ داری کے بغیر رشتہ دار بن جاتے ہیں۔ وصیت کی صورت میں وصیت کرنے والے کے اموال میں سے صرف 1/3 میں وصیت نافذ ہے۔ آیت کے آخر میں ہے کہ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، وراثت کا یہ قانون اس کتاب میں درج ہے جس میں اللہ کے تمام اٹل فیصلے لکھے ہوئے ہیں۔
اس سے مراد لوح محفوظ ہو سکتی ہے اور قرآن بھی۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے اس حکم کو بیان کرنے میں ایک خاص اہمیت کا اظہار فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ فی کتاب اللہ فرما کر یہ حکم کتاب اللہ میں، اور دوسری بار کان ذالک فی الکتاب مسطورہ یہ حکم کتاب میں درج ہے فرما کر مزید تاکید فرمائی۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ کسی کو ماں بہن اور بیٹا کہنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ دوسری بات یہ کہ نبی کا حکم خود مومن کے اپنے ارادے سے زیادہ نافذ ہے۔ آیت نمبر 7 کا ترجمہ یہ ہے، اور یاد کرو جب ہم نے انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا، اور اے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بھی، اور ان سب سے ہم نے پختہ عہد لیا۔ آیت نمبر 8 کا ترجمہ یہ ہے کہ تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کریں، اور کفار کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے جو عہد و میثاق لیا گیا ہے وہ ان کی نبوت کے منصب سے متعلق ہے، لہٰذا یہ عہد و میثاق تبلیغ رسالت و لوگوں کو توحید کی طرف دعوت اور اس راہ میں پیش آنے والے مصائب پر صبر کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس میثاق میں یہ بات بھی شامل ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر اپنی امتوں کو دے دیں۔ ارشاد ہوا وَمِنْ کا، اور آپ سے بھی خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس بات کی طرف اشارے کے لیے ہو سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے جو عہد و میثاق لیا ہے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد لیا گیا ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور سب سے قدیم ترین اور اولین عہد ہے۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے، ابن عباس راوی ہیں کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میثاق کب لیا گیا تھا؟ جواب میں فرمایا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ یہ روح المعانی میں کسی آیت کے ذیل میں لکھا ہوا ہے۔ وَمِن نوح و ابراہیم، ان اولو العزم پیغمبران کو خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کیونکہ جو انبیاء علیہ السلام صاحبان شریعت میں ہیں ان کی مسئولیت زیادہ اور سنگین تھی۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ غلیظ پختہ اور سخت میثاق بظاہر اولو العزم انبیاء علیہ السلام سے لیا گیا۔ یہ ان عہد و میثاق کے علاوہ کوئی اضافی عہد تھا جو صرف ان بزرگ انبیاء علیہ السلام سے لیا گیا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ، انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد و میثاق اس لیے لیا گیا تاکہ قیامت کے دن جب ان سے سوال ہوگا تو ان کی سچائی ظاہر ہو۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ، اس کی آیت نمبر 109 میں ارشاد ہوا کہ اس دن کا خوف کرو جس دن اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے ان سے پوچھے گا امتوں کی طرف سے تمہیں کیا جواب ملا۔ دوسری تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام سے سوال و جواب میں انبیاء علیہ السلام کی دعوت کی سچائی ظاہر ہو جائے گی، اور اس دعوت کی سچائی کے نتیجے میں مومن کو ثواب اور منکر کو عذاب دینا لازم آئے گا۔ آیت نمبر 9 کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو اس نے تم پر کی جب لشکر تم پر چڑھائے تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور تمہیں نظر نہ آنے والے لشکر بھیجے، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ یہ آیت اور اس کے بعد چند آیات جنگ احزاب، جسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ جنگ احزاب کا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ احد کی جنگ کے بعد قریش نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ آئندہ سال بدر میں ہمارا آمنا سامنا ہوگا۔ اسلامی لشکر نے مقررہ تاریخ کو بدر میں 8 دن ابو سفیان اور اس کے لشکر کا انتظار کیا، مگر وہ بدر میں آنے کی جرأت نہ کر سکا۔ اس سے پہلے یہود کے قبیلہ بنی نضیر کی سازش فاش ہو گئی تھی، جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی تجویز سوچی تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 10 دن کے اندر مدینہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ بنی نضیر نے حکم ماننے سے انکار کیا، چنانچہ 10 دن ختم ہونے پر بنی نضیر کا محاصرہ کیا گیا۔ چند دنوں میں وہ مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور یہود مدینے سے نکل کر خیبر، شام و دیگر علاقوں میں منتشر ہو گئے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی غطفان کی سازش ناکام بنا دی۔ وہ مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے، ان پر مسلمانوں کی طرف سے اچانک حملہ ہوتا ہے اور وہ منتشر ہو جاتے ہیں۔ جنگ احزاب، ان حالات میں مدینے کے مسلمانوں کو کچلنے کے لیے عرب قبائل اور یہود نے مل کر ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ چنانچہ سن 5 ہجری میں مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے۔
ان میں مدینے سے جلا وطن ہونے والے بنی نذیر و بنی قینقاع کے یہودی اور غطفان، بنو سلیم، خزاعہ، مرہ، اشجع، سعد اور اسد وغیرہ کے قبائل اور قریش کا ایک بڑا لشکر شامل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل از وقت اس خطرناک حملے کا علم ہو جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر شہر مدینہ کے گرد خندق کھودی گئی اور شہر کو محفوظ کر لیا گیا۔ خندق کھودنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عام مسلمانوں کی طرح حصہ لیا۔ اہل عرب اس طریقۂ دفاع سے ناآشنا تھے، اس لیے ان کی جنگی حکمت عملی میں اس کا کوئی حل معلوم نہ تھا، لہذا طویل اقامت کے لیے وہ تیار ہو کر نہیں آئے تھے۔ اس نئی صورتحال کا مقابلہ کرنے کی ان کے پاس صرف ایک صورت رہتی تھی، وہ یہ کہ مدینے میں آباد بنی قریظہ کے یہودیوں کو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ توڑنے پر آمادہ کیا جائے، چونکہ اسی معاہدے کی وجہ سے اس یہودی علاقے میں مسلمانوں نے کوئی دفاعی انتظام نہیں کیا تھا۔ دشمن نے اس علاقے سے فائدہ اٹھانے کو ہی غنیمت سمجھا، چنانچہ بنی نذیر کا وفد بنی قریظہ کے ہاں گیا اور انہیں عہد توڑنے پر آمادہ کیا، جس سے مسلمانوں میں نہایت بے چینی پیدا ہو گئی، جسے قرآن نے ان لفظوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 10 ہے، جس میں ارشاد ہوا کہ اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور ہمارے دہشت کے دل کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ شہر کا وہ علاقہ بھی غیر محفوظ ہو گیا جہاں دفاع کا کوئی انتظام نہ تھا، چنانچہ بعض منافقین نے تو یہ کہنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیصر و کسریٰ کی فتح کی نوید سناتے ہیں، ادھر ہم رفع حاجت کے لیے بھی نہیں نکل سکتے۔ کچھ لوگوں نے خندق سے نکل جانے کی اجازت مانگنا شروع کی، ادھر محاصرے کو 25 دن سے زیادہ ہو چکے تھے۔ دوسری طرف حملہ آوروں اور بنی قریظہ میں پھول بھی پڑ چکی تھی، جس سے حملہ آوروں کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ زمانہ بھی سردی کا تھا۔ اسی اثنا میں عربوں میں مشہور بہادروں نے انفرادی طور پر جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا اور ایک تنگ جگہ سے خندق پار کر کے مبارزہ طلبی کی۔ ان میں سب سے مشہور شخص عمرو بن عبدود تھا، جس نے بلند آواز سے پکارا، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ حضرت علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے مقابلے کے لیے حاضر ہوں۔ فرمایا، یہ عمرو ہے، بیٹھ جاؤ۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو اس نے تمسخر کے طور پر کہا، تمہاری وہ جنت کہاں ہے جس کے بارے میں تمہارا یہ زوم ہے کہ تم میں سے جو مارا جائے گا وہ جنت میں جائے گا؟ تو حضرت علیہ السلام نے عرض کی، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر عمرو بن عبدود نے تیسری مرتبہ پکارا تو حضرت علیہ السلام نے عرض کیا، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، یہ عمرو ہے۔ عرض کیا، پھر بھی حاضر ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حاکم حسقانی کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو ذات الفصول نامی زرہ پہنائی، اپنی تلوار ذوالفقار عنایت کی اور اپنا امامہ جو امامہ صحاب مشہور تھا پہنایا۔ پھر فرمایا، آگے بڑھو۔ پھر فرمایا، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں نکلا ہے۔ یہ شرح نہج البلاغہ میں بھی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول علی علیہ السلام کو دیکھ کر عمرو نے کہا، تم کون ہو؟ فرمایا، میں علی ہوں۔ کہا، میں تمہارا خون بہانا نہیں چاہتا۔ فرمایا، مگر میں تمہارا خون بہانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ غصے میں آتا ہے اور گھوڑے سے اتر کر حضرت علیہ السلام پر حملہ کرتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اپنی ڈھال کو آگے کیا، اس کی تلوار ڈھال میں پھنس گئی اور حضرت علیہ السلام کے سر مبارک پر زخم آیا۔ حضرت علیہ السلام نے اس پر حملہ کیا، وہ زمین پر گر پڑا اور گرد و غبار اٹھا، اس میں سے حضرت علیہ السلام کی تکبیر کی آواز سنائی دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی نے اسے قتل کر دیا، اور فرمایا، علی کی ایک ضربت جن و انس کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ بہاء الانوار کی جلد 39 میں ہے۔ ایک رات کڑک اور چمک کے ساتھ شدید آندھی آئی، جس سے دشمن کے خیمے اکھڑ گئے۔ دشمن اس صورتحال کا مقابلہ نہ کر سکے اور رات میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ صبح کو مسلمانوں نے دیکھا کہ دشمن نے راہ فرار اختیار کر لی ہے اور میدان دشمن سے خالی ہو گیا ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد وہ ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے، انشاءاللہ ہم ان پر حملہ کریں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اہل ایمان کو خندق کی جنگ میں اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت کا ذکر ہے۔ اس نعمت سے مراد امن کی نعمت ہے کہ اللہ تعالی نے
اہل ایمان کو دشمن کے مقابلے سے اور حملے سے محفوظ رکھا۔ پھر ارشاد ہوا کہ جہادکم جنود، ان لشکروں کی طرف اشارہ ہے جو اس جنگ میں شرکت کر رہے تھے۔ عام طور پر جنگ میں دونوں طرف سے ایک لشکر ہوتا ہے، خواہ ایک طرف کا لشکر دوسری طرف کے لشکر سے بڑا یا چھوٹا ہو۔ جیسے جنگ بدر میں 2 ہی لشکروں کا مقابلہ تھا، لیکن اس جنگ میں اسلام کے صرف ایک لشکر کے مقابلے میں دشمن کے متعدد لشکر صفارہ تھے، بنی نذیر اور بنی قینقاع کے یہود کا لشکر، غطفان کے قبائل کا لشکر، قریش مکہ کا لشکر، ان تمام لشکروں میں 12,000 افراد شریک تھے۔ پھر آیت کہتی ہے کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، دشمن پر یکایک ایک شدید آندھی بھیجی جس کے زور سے ان کے خیمے پڑ گئے، ان میں شدید اضطراب پیدا ہوا اور راتوں رات وہ میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر ارشاد ہوا وہ جنوداً لم تروہا، ایسا لشکر بھیجا جو ظاہری دید میں نہ آتا تھا، لیکن یہ ایک طاقت نہیں کئی لشکروں کا کام کر رہی تھی۔ ان لشکروں سے مراد فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہی ذریعے داخلی طاقت فراہم فرماتا ہے۔ آیت نمبر 10 کا ترجمہ یہ ہے کہ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور ہمارے دہشت کے دل کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ مدینہ کے مشرقی علاقے سے آنے والے لوگ ہو سکتا ہے غطفان کے قبائل اور یہود کے لشکر ہوں۔ ومن اسفل منکم سے مراد نچلی طرف سے آنے والے لشکروں سے قریش اور ان سے ملحق ہونے والے دوسرے لشکر بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو ارشاد ہوا کہ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، یعنی لشکروں نے مدینہ کا مختلف سمتوں سے اس طرح محاصرہ کیا تھا کہ حملے کی صورت میں بچنے کا کوئی ظاہری امکان ہی نہیں تھا۔ واحد دفاعی ذریعہ خندق تھا، یہ بھی بنی قریظہ کے یہود کی عہد شکنی کے بعد غیر مؤثر نظر آتا تھا۔ ان حالات میں کچھ لوگوں کی آنکھیں پترا گئی اور دل کلیجے منہ کو آ گئے۔ زاغت زیغ کے معنی کجی کے ہیں، یعنی آنکھیں حقائق کا درست مشاہدہ کرنے سے قاصر ہو گئیں۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ منافقین و کمزور ایمان والے اسلام کی حقانیت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں طرح طرح کے ہمیشہ گمان کرتے رہے ہیں، اور اب جاہلیت لوٹ آنے والی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔